بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک خبرز بیدار ناظرین، چینل پر پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی ناظرین۔ آج تو ایک بھارت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ہمارے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تانا دے مارا جی، اور تانا وہ اس میں صداقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کے اوپر ایک بات کریں گے۔ دوسرا جی، اسحاق ڈار وزیر خارجہ، اسحاق ڈار کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس ٹائم جب پٹرول 3 روپے بڑھا تو اسحاق ڈار جو ہے وہ بڑا ہی جذباتی ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تیسرا جی، فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی گھٹیا پانے ہی، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی بات کر لیتے ہیں بھارت والے پنجاب کی۔ تو بھگونت مان نے کہا ہے کہ بھگونت مان نے شرم دلاتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ 1100 کروڑ کا ایک پلانٹ بنایا ہے بجلی کا، عوام کو مفت بجلی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 1100 کروڑ روپے کا جہاز خریدا ہے۔ یہ فرق ہے جی، بھگونت مان نے بھی بتا دیا کہ یہ فرق ہے۔ بھگونت مان صاحب، یہ فرق جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ اس ملک میں ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہو، جہاں جو ہے وہ لوگ جو عوامی منتخب نمائندے ہوں، جو ووٹ لے کے آئے ہوں، جنہیں پتہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم نے ریلیف دینا ہے عوام کو تو ہمیں ووٹ ملیں گے۔ یہاں پاکستان میں آپ کی طرف تو جمہوریت ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے قوم کو ریلیف دینا ہے تو آپ کو ووٹ ملیں گے، لیکن ہمارے یہاں پتہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ ہم عوام کی جو ہے نا، جب ہم نے عوام سے منتخب ہی نہیں ہونا، جب عوام نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دینا، تو پھر ہم عوام کی فکر نہیں کرتے، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی عوام کو ریلیف دینے کی، پھر ہم جو ہے وہ اشرافیہ کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ابھی نیپرا نے اور بجلی بڑھانے کو کہا گیا ہے، ہمارے ملک میں آپ کو IPPs ملیں گے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ چینی مافیات ملیں گے آپ کو حکومتوں میں، اسمبلیوں میں، ہمارے ملک میں جو ہے وہ شوگر مافیاز کے علاوہ جو ہے گندم مافیات، ایسے لوگ جو ہے اسمبلیوں میں ملیں گے۔ جب ایسے لوگ اسمبلیوں میں ہوں گے جن کا غریبوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اب لگژری گاڑیوں والے جو ہیں، وہ جہازوں میں سفر کرنے والے، ہیلی کاپٹروں والے، وہ ایک غریب، ایک سینکل، ایک ریڑھی بان، ایک مزدور کی تکلیف کو کیا سمجھے گا؟ تو بھگونت مان صاحب، یہ فرق ہے۔ آپ میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قوم کو ریلیف دینا ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ چلو دوسرے پنجاب جو ہمارے انڈیا میں رہنے والے پنجاب کے لوگ ہیں وہ خوشحال ہیں، خوشی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ریلیف دیا عوام کو۔ ہمارے یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج پیٹرول کا کیا ریٹ ہے تو کل کیا ہوگا، آج بجلی کا کیا ریٹ ہے تو کل کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر جی اب یہ تو تھا نا ان فرق جو بھگونت مان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف تانا دے کے کہا ہے۔ شاید اگر ہماری وزیر اعلیٰ کو کچھ ہوش آ جائے کہ یہ جو مشیر، یہ جو معاون خصوصیات، یہ جو ایسے معاون خصوصی ہوتے ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے لگنے کے بجائے ریئلٹی کو دیکھیں، عوام کی تکلیفوں کو دیکھیں۔ اس اماں جی کی ویڈیو سنیں جس نے کہا کہ میرے 1.5 ماہ سے میں جو ہے وہ گرمی حبس میں رہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے تو 300 یونٹ تک فری دینے تھے عوام کو۔ تو ادھر جی اب کیا اسحاق ڈار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی حکومت نے جنوری کے مہینے میں دوسری مرتبہ مہنگائی بم عوام پر گرا دیا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 3 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ اللہ تعالیٰ قوم کو ان جابر اور ظالم حکمرانوں سے جلد نجات عطا فرمائے۔ یہ ایک اسحاق ڈار صاحب، اب دیکھیں اب کون سے حکمران ہمارے پر مسلط ہیں، اب کیا ریٹ ہے بجلی کا، اب کیا ریٹ ہے پیٹرول کا، تو ذرا اس کے اوپر بھی اپنی لب کشائی کر دیں۔ اب تو آپ ہر دن جو ہے وہ 3 کی بجائے 10 بار بلکہ سیدھا جمپ مار دیتے ہیں، 100-150 بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب کون سے حکمران مسلط ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ذرا ان کے اوپر بھی لب کشائی ضرور کر دیجیے گا۔ تو یہ ایک نہیں، بہت سے میں نے وزراء دیکھے ہیں، بہت سے جو میں نے ایسے لوگ دیکھے جو جیسے خواجہ آصف صاحب ہو گئے، یا باقی بہت سے ایسے نون لیگ کے جو اس ٹائم کہتے تھے، عظمی بخاری صاحبہ، مریم اورنگ صاحبہ، یہ کہتے تھے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھ جائیں، بجلی بڑھ جائے تو سمجھ جائیں کہ حکمران چور ہیں۔
عجیب ہی انہوں نے ایک منطق بنائی ہوتی ہے. تو آج پتہ نہیں حکمران ان کے نظریات بدل گئے، حکمران ایماندار ہو گئے، یا پھر جو ہے وہ قوم بھول گئی ہے ان کے ماضی، وہ عذاب یاد ماضی بلا دے ذاکرہ میرا. تو یہی حالات ہیں جی. اب آ جاتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی کے اوپر. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہی عائشہ گوللائی، ریحان خان، یہ لوگ جو ہیں جب عمران خان کی کردار کشی کرتے تھے نا، تو فضل الرحمان کی پارٹی، فضل الرحمان کی جماعت بہت خوش ہوا کرتی تھی. یہودی ایجنٹ کے تانے عمران خان کے اوپر ہنستے تھے، تانے کستے تھے. لیکن آج وقت دیکھیں، وقت کا کھیل دیکھیں، اللہ کی لاٹھی دیکھیں آپ، کہ آج وہی خاتون جو ہے وہ فضل الرحمان کی کردار کشی کر رہی ہے. وہی خاتون بتا رہی ہے فضل الرحمان کے بارے میں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ خاتون، مجھے پتہ نہیں اس خاتون کے گھر والے جو ہیں وہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں. یہ خاتون جو ہے اس طرح کی گھٹیا گلی زبان استعمال کرتی ہے ہر حکمران کے خلاف، ہر وہ شخص کے خلاف. ٹھیک ہے، فضل الرحمان کی بات سے ہم بھی متفق نہیں ہیں. فضل الرحمان نے جو شہداء کے بارے میں بات کی ہے وہ نامناسب ہے. وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہمارے شہید جو ہیں وہ ہمارے سر کا جھومر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. شہداء کی توہین، شہداء کی تضلیل کرنے والوں کو جو ہے نا وہ شرم آنی چاہیے. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ قوم کا جو ہے وہ ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں. شہداء کی عزت، شہداء کا جو ہے وہ تکریم، شہداء کا احترام وہ ہم پر فرض ہے. وہ ہمارے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر. لیکن اگر فضل الرحمان نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کا جواب اس طرح نہیں دینا چاہیے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو آج ہم تو مذمت کر رہے ہیں جی اس چیز کے اوپر کہ اس خاتون نے جو ہے وہ انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، نہیں کرنی چاہیے. فیاض الحسن چوہان صاحب، جاتے جاتے میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ وہ کفایت اللہ جو ہے نا، اس کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں اس نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے تو عمران خان کا وہ کتا وفادار ہے، شیرو وہ وفادار نکلا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بات کی مبینہ طور پہ میں نے سنی. ویسے تو اس کی یہ آج کل بڑے عمران خان کے مخالف وہ پڑھے یعنی کہ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. یہی جو ہے نا 9 مئی سے ایک دن پہلے عمران خان کے حق میں نکلے ہوئے تھے جھنڈے اٹھا کے. آج یہ عمران خان کے مخالف، یہی جو ہے میں جو ہے وہ علیم خان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منافق شخص ہے نا، اس سے بچ کے رہیں. کل کو یہ آپ کو بھی آپ کے خلاف بھی ایسی گھٹیا کمپین کرے گا، ایسی گھٹیا گفتگو کرے گا. تو انہوں نے کہا جی فضل الرحمان صاحب کے جو دادا ہیں نا وہ تو افغانی ہیں. اب اندازہ کریں، مبینہ طور پہ ان کی ایک ٹویٹ میں سامنے سے گزری کہ ان کے جو بابا ہیں، دادا ہیں فضل الرحمان کے، وہ تو افغانی ہیں. تو بھائی ہم کدھر سے آئیں؟ ہم پنجاب والے کدھر سے آئیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ جو ہیں وہ آپ کے دادا کدھر سے آئے ہوئے؟ ہندوستان سے. اگر افغانی سے کوئی ہجرت کر کے پاکستان میں آتا ہے، پاکستانی شہرت لیتا ہے، پاکستانی بن جاتا ہے، جب اس ٹائم تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. جب فضل الرحمان کے دادا آئے تب ایک ہی یہ خطہ تھا، ایک ہی ایشیا کا خطہ تھا، تو اس ٹائم تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. تو ہم سب بھی تو ادھر سے آئے ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں بنا تھا تو سب جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان سے. تو یہ بات کہنا، کسی کو غداری کا فتویٰ لگانا، ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی ہندوستانی ہیں، آپ کے بھی دادا جو ہیں وہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس ٹائم ہم سب ایک خطے میں رہتے تھے، پھر ہم نے اپنی علیحدہ ریاست بنائی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا. اب ہم اس ریاست کے وفادار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ریاست نصیب ہوئی جہاں ہم اور نہیں تو کم از کم اپنے مذہبی رسومات جو ہیں، وہ عبادتیں جو ہیں وہ کھول کر ادا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کسی کو تانے دینا، یہ بھئی تم وہاں سے آئے ہوئے، تمہارا بیک گراؤنڈ وہ ہے، تمہارے دادا افغانی تھے تو تم ایسے ہو جی، تم ایسے ہو. تو اب وہ اس ریاست کے وفادار ہیں، اسمبلیوں میں ہیں، اس کی سیاسی جماعت ہے، اس نے حلف دیا ہوا ہے کہ وہ اس ریاست کے وفادار رہیں گے. ہم سب اس ریاست کے وفادار ہیں. تو یہ غداری کے فتوے دینا یہ بند کر دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.